الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر الحج وشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم رکن حج بیت اللہ ہے اور 2 سال کے وقفہ کے بعد مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پھر سے حج کی توفیق حاصل ہو رہی ہے 6 جون سے پورے پاکستان سے مسلمان حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کو فرض فرمایا ہے اور اس کے انکار کو کفر قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اللہ رب العزت کی خاطر لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں جن کے پاس بھی وہاں تک جانے کی استطاعت ہو اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں فمن کفر جس بندے نے انکار کیا حج بیت اللہ کا فإن اللہ غنی عن العالمین تو اللہ رب العزت کو تو اس کے عبادت کی اس کے حج کی ضرورت نہیں ہے اللہ پاک کی ذات تو سارے جہانوں سے جہان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ذات ہے تو حج بیت اللہ ان لوگوں پر لاگو ہوتا ہے ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے مسلمان ہیں بالغ ہیں اور اتنا مال ان کے پاس موجود ہے کہ آنے جانے کے اخراجات پورے کر سکتے ہیں اور راستہ بھی پرامن ہو کسی قسم کی رکاوٹیں بھی نہ ہوں اور شادی شدہ ہے تو حج بیت اللہ پر جانے کی وجہ سے گھر والوں کے جو اخراجات پیچھے ہوں گے ان کو پورا کرنے کی بھی طاقت ہے
تو پھر ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہے۔ اگر خاتون ہے تو اس کے لیے ایک اضافی شرط یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کا محرم ہو۔ اگر کوئی محرم نہیں ہے یا خاوند نہیں ہے تو باوجود اس کے کہ اس کے پاس پیسہ ہو اس پہ حج بیت اللہ فرض نہیں ہے۔ جن لوگوں میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں حج بیت اللہ کی استطاعت ہے، اس کے باوجود حج پہ نہیں جاتے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کو کفر قرار دیا، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اور ایسا شخص جس پہ حج بیت اللہ فرض تھا لیکن وہ حج بیت اللہ پہ جانے کا انکار کرتا رہا، قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا، اس حال میں آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، فرماتے ہیں جس شخص پہ حج فرض ہے لیکن اس کے باوجود وہ حج پہ نہیں جاتا، فرمایا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اس کے پاس استطاعت ہے، سفر کی اخراجات ہے، ساری چیزیں ہیں اس کے پاس، اس کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حج بیت اللہ کے لیے نہیں جاتا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بے پرواہ ہے، یا اللہ رب اس سے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو اس کی اس بات کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودیوں کے مرتا ہے یا عیسائیوں کے مرتا ہے۔ یعنی حج بیت اللہ کو استطاعت کے باوجود نہ کرنا بہت بڑی گمراہی ہے، اور اس گمراہی کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی گمراہی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اس کی گمراہی کو یہود و نصارہ کی گمراہی کی طرح بتایا ہے۔ بہت بڑے وعید کی بات ہے۔ اور جو بندہ حج کے باوجود حج بیت اللہ پہ نہیں جاتا، حج بیت اللہ اس پہ فرض ہے، اس کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا، اللہ رب العزت نے اس کو مال دے رکھا ہے، حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا رہا، حدیث پاک میں آتا ہے اس کا یہ مال کسی نیک کام پہ خرچ نہیں ہوگا بلکہ کسی نہ کسی گناہ کے کام پہ خرچ ہوگا۔ جو مال اس کے لیے موجود ہے اور اس کے لیے حج کر سکتا ہے، حج کے لیے نہیں جا رہا، تو یہ مال اس کا گناہوں کے کاموں میں خرچ ہوگا۔ حدیث پاک میں جو ہے وہ تو ایسے ہے کہ یعنی اس بندے کے پاس مال موجود ہے، وہ اس کو اچھے کاموں میں نہیں لگاتا تو اس کا مال برے کاموں میں لگے گا، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتا تو برے کاموں میں خرچ ہوگا۔ حج بیت اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، جس شخص کے پاس مال ہے وہ حج بیت اللہ اس سے نہیں کرتا تو یقیناً گناہ کسی کام میں اس کا پیسہ خرچ ہوگا۔ آج دیکھ لیں بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ جن کو اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کی استطاعت عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، اور ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو حج بیت اللہ پہ پھر بھی نہیں جاتے، ان کا مال کئی طرح کی فضولیات میں خرچ ہوتا نظر آتا ہے، شادی کی رسومات پہ، منگنی کی رسومات پہ، یا ان مواقع پر گناہوں پہ خرچ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پیسہ ہے، حج پہ نہیں جا رہا، لیکن نکاح کے موقع پر کنجریاں نچا رہا ہے۔
تو یہ گناہ کے کاموں پہ خرچ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، حج پہ نہیں جا رہا، تو یہ اور شرابوں پر کبابوں پہ خرچ ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائیو، جس پر حج فرض ہے اس کو چاہیے کہ حج بیت اللہ کے لیے جائے. آج ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ حج بیت اللہ فرض ہونے کے باوجود اس پہ نہیں جاتا اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ذریعہ بن رہا ہے. اور ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، لیکن حج بیت اللہ کو کسی نہ کسی دنیاوی غرض کے لیے استعمال کر رہے ہیں. حج بیت اللہ کسی نہ کسی غرض کے لیے ہو رہا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے بھی راضی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو، اس سے اللہ کی خوشنودگی تلاش کیا کرو. تو جو اللہ اس کے رسول کی بتائی تعلیمات کے مطابق حج اور عمرہ ہوتا ہے اور رضا بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مقصود ہے، تو پھر واقعی وہ فوائد حاصل ہوں گے جو حج بیت اللہ کے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جو اللہ کی رضا کے علاوہ اور مقاصد کے لیے حج بیت اللہ کو جاتے ہیں. فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا کہ مالدار لوگ حج کے لیے جائیں گے تو سیر و تفریح کی نگاہ سے جائیں گے، سیر و تفریح کے نظریے سے جائیں گے. جس طرح مالدار لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں، لندن چلے گئے، پیرس چلے گئے، تو مالدار لوگ پیرس نہ گئے تو حجاز مقدس کی طرف چلے گئے، سیر و تفریح خیال کریں گے. اس کو قیامت کی نشانی ہے. اور فرمایا جو امت کے متوسط طبقہ کے لوگ ہیں یہ تجارت کی غرض سے جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں. یہاں سے مال لے کے تجارت کا جائیں گے، وہاں بیچ آئیں گے، وہاں سے لے خرید لائیں گے، یہاں آ کے بیچیں گے. امت کے متوسط طبقے کا یہ حال اور قرب قیامت تجارت کی غرض سے جائیں گے. علماء کے حق میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علماء میں بھی ایسے ہوں گے جو کہ ریاکاری کے لیے حج پہ جائیں گے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ میں نے اتنے حج کیے. غرباء کے حق میں آپ نے فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا بہت سارے غریب حج کو جائیں گے، غریب لوگ، تھوڑے مال والے. فرمایا غریب لوگ حج کو جائیں گے تو بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے، وہاں جائیں گے اور پیسے اکٹھے کریں گے، بھیک مانگے لوگوں سے، مجمع اکٹھا ہے، مانگ لو لوگوں سے، اکٹھا کر لو. تمہارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا جن پہ حج فرض ہے لیکن حج پہ نہیں جاتا، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو جاتا ہے دنیاوی اغراض کے لیے جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج عمرہ کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. اور حج اور عمرہ کی سعادت کا حاصل ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے حج بیت اللہ پہ جانا. اور لیکن لوگوں کو توفیق ہوتی ہے، اس کا پس منظر بھی حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کو تعمیر کرے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا. جب بیت اللہ تعمیر ہو چکا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یاتوکا رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، فرمایا یہ آئیں گے لوگ تیرے پاس، آپ کے پاس سے مراد حج بیت اللہ کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام جب حج کا اعلان کیا تو اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، فرمایا حج بیت اللہ کے لیے آئیں گے پیدل چل کر بھی، ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی، دور دراز کے علاقوں سے جن کے جسم لمبا سفر کرنے کی وجہ سے لاغر ہو چکے ہوں گے، دور دراز سے حج کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، تو آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے آپ نے عرض کیا یا باری تعالیٰ میں کیسے لوگوں میں اعلان کروں، میری آواز اتنی زیادہ اونچی تو نہیں ہے کہ میں بولوں اور پوری دنیا والے اس کو سن لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرنا آپ کا کام ہے اور آپ کی آواز کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز کو پوری دنیا کے کونے کونے تک بھی پہنچا دیا، عالم ارواح تک بھی پہنچا دیا۔ جو لوگ دنیا میں زندہ موجود تھے، آئے ہوئے دنیا میں، ان تک بھی آواز پہنچی، انہوں نے بھی سنی، اور جو عالم ارواح میں موجود تھے ارواح انہوں نے بھی سنی، اور یہ آواز لوگوں کے کانوں میں پڑی۔ جن لوگوں نے آواز کو سنا اور اس پر لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حج کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے جواب میں لبیک فرمایا، تو لبیک کہنے کی سعادت جن جن لوگوں کو نصیب ہوئی وہ لوگ حج کے لیے گئے اور جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کے جواب میں، دعوت کے جواب میں ایک مرتبہ لبیک کہا، تو ان کو ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی اور ہوگی، اور جن لوگوں نے متعدد مرتبہ کہا ان کو ایک سے زیادہ مرتبہ حج بیت اللہ کی توفیق ہوئی اور ہوگی۔ جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا، جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا تو 3 مرتبہ حج کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیں، حج میں آنے کی دعوت دیں۔ تو جنہوں نے دعوت کو قبول کیا، لبیک کہا، وہ خوش بخت اور سعادت مند ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت انہیں کو نصیب ہے۔ یہ جو حاجی کا ترانہ ہے نا، لبیک اللہم لبیک، یہ وہیں سے نکلا ہے۔ اس کا پس منظر یہی ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان اور دعوت کے جواب میں خوش بخت لوگوں نے لبیک کہا تھا، اسی کو حاجی کا ترانہ بنا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حج بیت اللہ کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ۔ فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کا زمانہ چند مہینے ہیں، پورا سال حج نہیں ہوتا، وہ عمرہ ہوتا ہے جو پورا سال ہوتا ہے، اس کو حج اصغر کہا گیا ہے۔ فرمایا حج کے چند مہینے ہیں، کون کون سے؟ شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج، اور ابتدا یکم شوال سے ہوتی ہے 10 ذی الحج تک۔ اگرچہ حج ان تمام دنوں میں نہیں ہوتا، شوال میں حج نہیں ہوتا، ذی-قعدہ میں حج نہیں ہوتا، اعمال حج کی 8 ذی الحج سے ہوتی ہے، لیکن چونکہ سفر کرنے والے لوگ وہ ان مہینوں میں سفر شروع کر دیتے ہیں، اس لیے ان کو حج کے مہینے بتایا گیا ہے۔ الحج اشہر معلومات، فرمایا فمن فرض فیہن الحج، ان مہینوں میں، ان دنوں میں جو حج کے ہیں، جس بندے نے اپنے اوپر حج کو مقرر کر لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فرمایا کہ فلا رفث، جس نے اپنے اوپر حج کو مقرر کر لیا، یعنی حج کے لیے تیار ہو گیا، احرام باندھ کے حج کے نکل پڑا، تو چند کام ہیں جو اس نے نہیں کرنے۔ بیوی کے ساتھ بے حجاب نہیں ہونا، گناہ کا کام نہیں کرنا کوئی بھی، اور حج کے دنوں میں جھگڑا نہیں کرنا، نیکی کے کام کرنے۔ فرمایا جو بھی ما تفعل من خیر فإن اللہ یعلم، جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ حج کے موقع پر چند چیزوں سے منع کیا گیا ہے، بیوی سے مباشرت منع ہے، فوش بات، رفث کا ویسے معنی ہوتا ہے فوش بات نہیں کرنی، ایک تو مباشرت نہیں کرنی، فوش بات بھی نہیں کرنی۔ ولا فسوق، گناہ نہیں کرنا۔ فوش بات کون سی ہے؟ ایک وہ ہے، دو طرح کی ہے، ایک وہ جو حج کے دنوں کے علاوہ بھی ممنوع ہے، جس طرح کہ زنا، بد نگاہی اور خام خواہ کی گندی باتیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور دوسری فوش بات
جو عام دنوں میں گناہ تو نہیں ہے، جس طرح کہ بیوی سے بے حجاب ہونا، بے حجابی کی باتیں کرنا، بے پردہ ہونا، لیکن حج کے دنوں میں احرام کے بعد یہ ممنوع ہے، یہ بھی منع ہے۔ ولا فسوق، اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ بھی دو طرح کے کام ہیں، بعض کام ہوئے جو حج کے دنوں کے علاوہ بھی ممنوع ہیں، جس طرح کہ شراب پینا، یہ باقی دنوں میں منع ہے تو حج کے دنوں میں بھی منع ہے احرام کی حالت میں۔ اور بعض کام ایسے باقی دنوں میں منع تو نہیں ہے لیکن حج کے دنوں میں منع ہے، جس طرح کہ خوشبو لگانا مثلا یہ منع ہے، باقی دنوں میں منع نہیں ہے لیکن احرام کی حالت میں منع ہے۔ جھگڑا نہیں کرنا، حج کے موقع پہ رش بہت ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیک وقت ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں۔ جہاں رش زیادہ ہو وہاں کسی نہ کسی کے ساتھ دھکم پیل ہو سکتی ہے، وہاں کسی نہ کسی کے ساتھ الجھاؤ بظاہر ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پر درگزر سے کام لینا، معاف کرنا، تجپوشی کرنا اس کا حکم ہے۔ جس بندے نے اس چیز کا خیال کیا بہت بڑی نیکی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے حج بیت اللہ کیا اور اس میں کوئی فحش بات نہ کی، فحش کام نہ کیا، کوئی گناہ نہ کیا، جھگڑا نہ کیا، صحیح معنوں میں حج کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن کے اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ ایک دن کے بچے کے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں ہوتا، تو جو بندہ حج کرتا اور ان میں گناہوں سے بچتا ہے اور تمام اعمال کو حسن خوبی سے ادا کرتا ہے، اس کے لیے اجر اور فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حج کی فضیلت میں فرمایا کہ حج کا بدلہ جنت ہی ہے۔ جس بندے نے حج کیا تو وہ جنتی ہو گیا۔ فرمایا اس میں کام بھی، حج کا بدلہ جنت ہی ہے، جس نے کام بھی اس میں اچھے کیے یقیناً جنت میں جائے گا۔ اور اس کی تشریح فرمائی کہ حج کے موقع پر حج کرنے گیا، حج کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، تو یہ اس کے جنت میں جانے کا باعث ہے۔ کھانا کھلانا ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ جب مدینہ شریف تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، تو جو باتیں آپ نے پہلے ارشاد فرمائی نا ان میں یہ بھی تھا، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔
اور فرمایا کہ لوگوں کو سلام کرے، کھانا کھلائے اور لوگوں کو سلام کرے، تو یہ بھی مثالی حاجی کی علامت ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجیوں کی فضیلت میں، فرمایا حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تبارک و تعالی بہت راضی ہوتے ہیں، اور جب وہ یہ الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے اس کے جو ارد گرد کی چیزیں ہوتی ہیں، پتھر، درخت اور چیزیں، وہ بھی اس کے ساتھ مل کر یہی تلبیہ کہتی ہیں، حج کے ساتھ مل کر لبیک اللہم لبیک۔ فرمایا ساتھ والی چیزیں کہتی ہیں، پھر ان سے سن کر ساتھ والی کہتی ہیں، پھر اور ساتھ والی، یہاں تک کہ ہر چیز گونج رہی ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک کی آوازوں سے، حج کی آواز کے ساتھ۔ بہت بڑی اجر اور فضیلت کی بات ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میدان عرفات میں جب حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں، چونکہ وقوف عرفات حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، فرمایا جب وہاں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کیسی گرمی میں، تڑپتی ہوئی گرمی میں میدان میں وقوف عرفات کر رہے ہیں، عرفات میں ٹھہرے ہیں، پراگندوں بالوں کے ساتھ ہیں، عرب میں پانی کی قلت ہے اور وہ جگہ تو وہاں تو خاص طور پہ قلت ہے، تو وہاں نہانے کا اور پانی استعمال کرنے کا ایسا موقع نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر اس پر فخر فرماتے، دیکھو میری ذات کے لیے ساری مشقتیں برداشت کر رہا۔ تو یہ حاجی کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے فرشتوں پر فخر فرمائے۔ اور حاجی لوگ، ان کے لیے ایک بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی فضیلت کی بات یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ضیوف الرحمان ہوتے ہیں، رحمان کے مہمان۔ کسی عام بندے کا مہمان آدمی بن کے جائے تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا، تو جو اللہ کا مہمان ہے اس کے لیے اور کیا احساس چاہیے کہ بندہ اللہ کا مہمان بن جائے۔ تو جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کو یہ فضیلت عطا فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ 40 گھروں تک کی سفارش کر سکتا ہے، اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ اب 400 گھروں، 40 نے 400 گھروں، بعض روایت میں 400 افراد کا تذکرہ ہے، بعض میں 400 گھروں کا تذکرہ ہے کہ ایک حاجی کی سفارش 400 گھروں یا 400 افراد تک قبول کی جائے گی۔ خاندان کے اندر جتنے حاجی زیادہ ہوں گے ان خاندانوں کے لیے اتنا ہی زیادہ مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔
اور وہ سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ یہ بہت بڑی اجر کی بات ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حاجی کو یہ اعزاز عطا کیا آپ نے، فرمایا جب کوئی بندہ حج کر کے آئے تو اس سے جا کے سلام کیا کرو، اور فرمایا اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اپنے گناہوں سے مغفرت، یعنی اب دعاؤں اس سے دعا کی درخواست کیا کرو کہ اللہ پاک سے دعا کرے اللہ پاک میرے لیے دعائے مغفرت، میری گناہوں کو بخش دے۔ اس سے گناہوں سے مغفرت کی دعا کے لیے درخواست کیا کرو، کہا کرو بھی دیکھو آپ حج کر کے آئے ہیں تو میرے لیے بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے۔ آگے وجہ بیان فرمائی آپ نے کہ فَإِنَّهُ مَغْفُورُ اللَّهُ، وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش چکے ہوتے ہیں۔ وہ حج کر کے آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے، لہذا اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے سلام میں پہل کرو، سلام لو جا کر، اور گناہوں سے معافی کی درخواست کرو کہ میرے حق میں آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک بندہ ایمان کی اور اعمال کی قبولیت کی ایسی سطح پہ پہنچ جائے کہ دوسرے لوگ اس سے اپنے گناہوں سے معافی کے لیے دعاؤں کی درخواست کریں۔ یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حاجی کے حق میں، فرمایا کہ حاجی آدمی اگر حج کے سفر کے دوران فوت ہو جائے، حج کے سفر کے دوران فوت ہو جائے تو آپ نے فرمایا حج کرنے والا ہے یا عمرہ کرنے والا ہے، اگر اس سفر کے دوران فوت ہو جاتا ہے تو قیامت تک اس کے حق میں حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو حج اور عمرہ کے سفر میں موت بھی بڑی بابرکت ہے، رش ہوتا ہے، اور رش کی وجہ سے بسا اوقات بندے کسی کے نیچے جاتے ہیں، رش میں پھنس جاتے ہیں، موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ موت بھی بابرکت ہے۔ فرمایا حج عمرہ کے سفر میں جو آدمی فوت ہو گیا قیامت تک اس کے حق میں حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاندار حج کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ سارے کے سارے گناہ معاف، اللہ کا مہمان، دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق میں فرمایا ہے، فرمایا عورتیں جو ہیں، عورتوں کا جہاد حج ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے حج، تمہارے لیے جہاد حج بیت اللہ ہے۔ تو عورتوں کے لیے جہاد حج بیت اللہ، یعنی حج بیت اللہ میں جائیں گی، حج کا بھی ثواب ہے، جہاد کا بھی ثواب ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں حج پہ جاؤں گا بڑے پیسے لگتے ہیں، عمرے پہ جاؤں گا بڑے پیسے، حج بڑا مہنگا ہو گیا۔ بہت سارے بندے ایسے مہنگائی کا رونا پیٹتے رہتے ہیں، باقی سارے کام ان کے ہوتے ہیں،
لاکھوں خرچ کرتے ہیں اپنی ضروریات پر بھی، اپنی رسومات پر بھی، اپنی فضولیات پر بھی، لیکن حج اور عمرے کی باری آتی ہے تو پھر مہنگائی آ جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے وہ اتنے پیسے جیب سے چلے جائیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاجی کا بہترین وظیفہ حج اور عمرے کو بتایا ہے۔ ایک بندے کے گھر کے حالات تنگ ہیں، مالی تنگی ہے، فرمایا حج اور عمرہ پہ جائے، اللہ پاک مالی تنگی کو دور کر دیں گے۔ بندہ سمجھتا ہے حج پہ جاتا ہے تو پیسے کم ہوتے ہیں، عمرے پہ جاتا ہے تو پیسے کم ہوتے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے حج اور عمرہ کیا کرو۔ اس کی وجہ بیان فرمایا اس لیے کہ تمہیں یہ فقیری اور محتاجی سے بچائے گا۔ بعض چیزوں کے فوائد الٹ ہوتے ہیں۔ سود پہ پیسہ دیتے ہیں نا، بتایا کرتا ہوں، سود پہ بندہ کہنا سود پہ پیسہ دو تو ودو گا، اللہ فرماتے نا، قرآن پاک میں فرمایا فلا یربو عند اللہ، یہ نہیں بڑھتا، وما آتیتم من زکات تريدون وجه اللہ اولئک هم المضعفون۔ بندہ کہنا سود پہ پیسے دو تو ود دے، زکات دو تو پیسے گھٹ دے، جبکہ اللہ فرماتے سود پہ پیسے دو گے تو کم ہوں گے، زکات دو گے تو پیسے دوگنے چوگنے ہوں گے۔ اب بندے کی سمجھ یہ بات نہیں آتی، لیکن رب تعالیٰ رازق ہے، اللہ پاک ایسے کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، اللہ پاک اس کی برکت سے تمہاری فقیری اور محتاجی کو دور کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ حج بیت اللہ پہ خرچ کرنے والا ایسے ہے جیسے جہاد پہ خرچ کرنے والا، اور جہاد کی اپنی جناب بہت بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ پھر آپ نے ایک بات ارشاد فرمایا، بندہ کہنا نا اتنے پیسے لگ گئے عمرے تے، اتنے حج تے لگ گئے، اتنے پیسے خرچ ہو گئے حج پہ عمرے پہ۔ اللہ پاک یہ لکھی بڑی بات ہے، بندہ حج پہ جائے عمرے پہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت جلد، بہت تھوڑے عرصے بعد وہی پیسے اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ حج بیت اللہ پہ جاتا ہے 1 روپیہ اس کا خرچ ہوتا ہے، اس کے بدلے اللہ پاک اس کو 700 دیتے ہیں۔ 1 روپے کے بدلے کتنے؟ 700۔ تو 1 لاکھ لگ گیا تھے، حساب لا لو، 7 لاکھ لگ گیا تھے، حساب لا لو۔ یعنی حج بیت اللہ میں پیسے کم نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت عطا فرماتے ہیں۔ بس اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ پیسے تو ہیں، اسباب بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن خود میں جاؤں گا تو تھک جاؤں گا، میں حج بیت اللہ والا سفر مشقت والا ہے، میں وہاں مشقت برداشت نہیں کر سکوں گا، یعنی میری جان کمزور ہے، تو وہ خود نہ جائے بلکہ حج بدل کروا لے، کسی اور کو بھیج دے اپنی طرف سے۔ شریعت نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہ ہو۔ جو خود نہیں جا سکتا حج میں کسی اور کو بھیج دے، اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا۔ ایک بندہ عزیزوں میں، رشتہ داروں میں فوت ہو گیا، بس اوقات بندہ ساری زندگی مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، حج فرض ہو گیا حج نہیں کرتا، میری اولاد دا کچھ بن جائے، میری اولاد دا کچھ بن جائے، وہ بنا دنیا چلے جاتا، اولاد دا کچھ بن جائے، اچھا خاصا مال چھوڑ جاتا ہے، حج بیت اللہ فرض ہے نہیں کرتا۔ وارثین کو چاہیے کہ اس کے مال سے حج بدل کروائیں، کسی نہ کسی کو حج پہ بھیجیں۔ ایک صحابیہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب پہ حج فرض تھا لیکن وہ فوت ہو گئے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا بالکل، کیوں نہیں، ان کی طرف سے حج کرو۔ اب اگر یہ عمل ہوتا ہے حج بدل والا کہ بندہ آپ نہ کر سکا، کوئی اس کی طرف سے کرتا ہے، اس کی وجہ سے 3 لوگوں کو جنت ملے گی، حضور کا فرمان ہے۔
حج بدل کی وجہ سے 3 لوگ جنت میں جائیں گے۔ نمبر 1، جس کی طرف سے حج کیا گیا، خود نہ جا سکا لیکن اس کے مال سے حج ہو رہا ہے، تو یہ فوت ہو گیا، مال چھوڑ گیا، اب اس کی طرف سے حج ہو رہا ہے تو لہذا فوت شدہ جنت میں جائے گا، اس کی طرف سے حج ہو جائے گا، ثواب ملے گا۔ نمبر 2، وہ وارث جس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرے باپ پہ حج فرض تھا اور وہ کروڑوں کی جائیداد چھوڑ گیا ہے تو لہذا میں اس کی طرف سے حج کرواؤں۔ اب حالانکہ مال باپ کا ہے، اس کے مال سے حج بیت اللہ کرواتا ہے کسی کو، یہ بیٹا بھی جنت میں جائے گا اس کی وجہ سے، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ نمبر 3، جو حج بدل کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی بھی ہے، وہ کسی مرحوم کی طرف سے حج بیت اللہ کرتا ہے تو مرحوم کو الگ ثواب ملے گا اور وہ جنت میں جائے گا، اور یہ جس نے حج بدل کیا یہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی گناہ سارے کے سارے معاف کر دے۔ تو حج ایک ہوا ہے، جنت میں جانے والے 3 بن گئے۔ تو میری بھائیو، حج بیت اللہ ایک عظیم سعادت ہے اور عظیم عبادت ہے، یہ عاشقوں کی عبادت ہے۔ جس کو اللہ سے عشق ہے، جس کو اللہ سے محبت ہے تو وہ وہاں جانے کے لیے تڑپتا ہے اور اس کے لیے راہیں تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے اسباب تلاش کرتا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت نہیں ہے تو اس کے لیے نہ راہیں تلاش کرتا ہے بلکہ بہانے تلاش کرتا ہے۔ آج لوگوں کے پاس بڑے بہانے ہیں حج نہ کرنے کے، سرمایہ داروں کے پاس بڑے بہانے۔ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، اللہ پاک نے بڑا دیا ہم کو، میں نے ان کو کہا آج تک اب حج پہ نہیں گئے، اب حج پہ چلے جائے، ماشاء اللہ کروڑوں کی جائیداد ہے۔ کہنے لگے بچی کی شادی رہتی ہے ابھی، وہ کر لوں گا تو پھر جاؤں گا۔ میں نے کہا حج کا بچی کی شادی سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کسی کی بچی کی شادی ہونے والی ہے تو اس پہ حج فرض ہے، پہلے شادی کرے بعد میں حج پہ جائے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وسائل دیں گے، رشتہ ملے گا تو شادی بھی ہو جائے گی، لیکن اس کا حج بیت اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خام خواہ کا بہانہ ہے۔ وہ جی پھر کہنے لگے کہ اصل میں نا مکان بنانا ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ عالی شان کو 10 کوٹھیاں بنا سکتے، ایک کیا؟ مکان کا حج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لہذا مکان کا معاملہ اپنا بناؤ یا نہ بناؤ، پہلے بھی جو بنا ہوا کوئی چھوٹا بھی نہیں ہے، کوئی کمزور بھی نہیں ہے کہ گرنے والا ہو۔ تو اللہ نے دیا حج پہ جاؤ، تو لوگ اپنی طرف سے بس اوقات حج پہ نہ جانے کے بہانے تراش لیتے ہیں، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ میرے بھائیو، جب سے ٹھیک ہے، مال پاس موجود ہے، آنے جانے کے اخراجات ہیں، پیچھے اتنے خرچہ موجود ہے کہ گھر والے بھی یہ خرچہ کر سکتے ہیں، میرے بھائی یہ جانا فرض ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ حج فرض ہے حج پہ نہیں جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ یہودیوں پر مرے یا عیسائیوں کے مرے۔ جب عید ہے، اور قرآن پاک میں نے پہلے شروع بیان میں فرمایا، اللہ فرماتے فمن فرض فیہن الحج فلا، فرمایا کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ بھئی لوگوں کے ذمہ ہیں حج بیت اللہ جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو اس کا انکار کرے گا، اللہ پاک ایسے لوگوں سے بے پرواہ ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے پہ حج فرض ہے حج کرنے نہیں گیا، قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پہ پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یا تو لوگ حج کرتے نہیں یا کرتے دنیاوی اغراض کے لیے کرتے ہیں، کہ لوگ حاجی صاحب تھے، وہ ایک خان صاحب تھے، ان کا ایک پنجابی دوست تھا، تو خان صاحب ملنے کے لیے آئے اپنے دوست سے، تو مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے دونوں۔ خان صاحب سنتے پڑھنے لگ گئے، دوسرے ساتھی کے جو پنجابی تھا ایک اور محلے کا بندہ مل گیا، اس نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا دوست ہے، خیبر پختونخوا سے ہے، پشاور سے ہے، بڑا نیک ہے، ماشاءاللہ نمازی بھی ہے، جی اس کی کافی صفات بیان کی، متقی پرہیزگار ہے، اخلاق کا بڑا اچھا ہے،
وہ نماز پڑھتے پڑھتے کہتا ہے اس کو بتاؤ کہ میں نے حج بھی کیا ہوا ہے. نماز پڑھتے پڑھتے کہتا ہے میری اور جو صفات بیان کر رہے ہو یہ بھی بتاؤ کہ میں نے حج کیا ہوا ہے. مطلب یہ کہ بعض لوگ حج کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نام کے ساتھ حاجی لکھا جائے. تو میرے بھائیو حاجی لکھوانا حرام نہیں ہے، لیکن واتم الحج والعمرۃ للہ، اگر حج کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ حاجی لکھوائیں تو یہ شریعت میں منع نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، حج کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ہم جیسے لوگوں کے ساتھ اللہ پاک ہمیں وسائل عطا فرمائے، اور اس کے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے کوئی نہ کوئی حل بھی نکال دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.